السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈی این اے۔ یہ جو کل حادثہ ہوا ہے، یہ جو آپ نے دیکھا مسجد النبی میں، اس پہ آج بات کریں گے کہ ہماری قوم کر کیا رہی ہے۔ بالکل آپ کے سیاسی اختلافات ہونے چاہیے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن آپ ایک ایسی مقدس جگہ پہ جا کے جب کہ آپ کا وزیر اعظم، چھوڑ دیں اس کے اندر بھی زیادہ ڈیبیٹ پہ جانے کی نہیں، وہ آپ کا وزیر اعظم ہے اور اپنے انٹوراج کے ساتھ گئے وہاں، اور ایک فورن ملک میں گئے، سعودی عربیہ میں گئے، اور وہاں جا کے یہ جو لوگوں نے اپنی حرکت دکھائی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے بری حرکت آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ جو مرضی کریں، بالکل احتجاج کرو، بٹ از دیٹ دا پلیس ٹو ڈو اٹ؟ از دیٹ دا پلیس؟ اینڈ آئی کین اشور یو کہ آپ کے ابھی جو ریسٹرکشنز لگنے والی ہیں، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا بڑی جلدی کہ اب آپ وہاں کیا کریں گے۔ آپ نے ایک ایسا پینڈورا باکس کھول دیا ہے کہ کھلی جگہ ہر چیز، اب آپ کو زیادہ سیکیورٹی بھی وہاں نظر آئے گی۔ سو ایک تو یہ واقعہ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری چیز جو ہے کہ وہاں جب شاہ زین بگٹی کے بال چال کھینچے گئے تو اس کا ریاکشن اسلام آباد میں کوسار مارکیٹ میں آ گیا۔ ڈپٹی اسپیکر کے جو انہوں نے بال کھینچے اور ان پہ اٹیک کیا۔ اب ویئر آر وی ہیڈنگ؟ واٹ از گوئنگ آن؟ یہ تو ڈیلی اگر ہم اس طرح کے انسیڈنٹس دیکھیں گے تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس۔ پنجاب میں اس کی بھی بات کر دیں گے۔ یہ علی ہے، فہیم ہے، جمیل ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ اٹ ہیز بین پروون دے ڈڈ کرپٹ پریکٹسز، اور اس کی 3 سال سزا ہے، اور آف کورس 1 لاکھ روپیہ اس کا جرمانہ بھی ہے، بٹ دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ اس پہ ہم ساری بات کریں گے۔ جاوید اقبال، افتخار احمد، اینڈ آف کورس دا لیجنڈری نان ادر دین سلیم بخاری، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے تبصرے ان کے اپنے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جی جو سعودی عربیہ میں ہوا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کے تو یاد دماغ سے اترتا نہیں ہے۔ پیجے، گزارش یہ ہے کہ ایک میں مسلمان کی حیثیت سے میں اس پر ریاکٹ کرنے پہ مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ میں کسی کے نہ فیور میں کر رہا ہوں، نہ کسی سے کسی چیز کا بدلہ لے رہا ہوں۔ جو کچھ وہاں ہوا سر پاکستانی کی حیثیت سے بھی شرم سے جھکا ہوا ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے بھی، اور میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے توہین رسالت کی ہے، کیونکہ یہ ان کا روضہ مبارک تھا، جنہوں نے احادیث کی روشنی اور جو خلفائے راشدین کے ارشادات ہیں ان کی نفی کی ہے، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ میں کچھ زیادہ جذباتی ہوں، تھوڑا سا بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، لیکن جس چیز کی ابتدا ہو گئی ہے اس کا انجام آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے تو نکلنا ہے نا، اب اقتدار تو ہے نہیں، حکمرانی بھی نہیں ہے، تو گھروں سے نکلنے کے لیے تو ایک سے ہی ولنریبل ہوتے ہیں سارے، یہ یاد رکھیے۔ ہاں البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مدینہ منورہ گیا ہو اور وہاں ان کے بدترین دشمن بھی ہوں تو وہ اس طرح کی آوازیں نہیں لگا سکتے۔ میں اب ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ جس نام سے انہیں پکارا جائے گا۔ یہ انہوں نے اپنے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پی جے نے بالکل ٹھیک کہا ہے، جو ایکشن ہونا ہے اور ریاکشن ہونا ہے سعودی عرب میں تو بات کی بات ہے، لیکن جو آلریڈی ہو چکا ہے کہ وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں، کچھ موصوف جو اس کے پیچھے تھے وہ بچ بچا کے نکل گئے ہیں، لیکن جائیں گے کہاں؟ پہلے تو انہوں نے جوش خطابت میں اتنا پروجیکٹ کرنے کی اس کو کوشش کی ہے کہ کوئی ایک اکاؤنٹ نہیں تھا اس میں جس میں ان کی 4-4 5-5 ویڈیو ڈال کے ایک عجیب داد عیش دے رہے تھے وہ ان کو۔ لیکن جب تھوڑا سا ریاکشن ہونا شروع ہوا مسلمانوں کی طرف سے، اور جو سچے مسلمان ہیں جو رسول کی حرمت جو ہے اس کے اوپر جانے دینے کے لیے تیار ہیں، تب تھوڑی سی انہیں ہوش آئی ہے، تو اب یہ کر رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، یہ بے حیا لوگ ہیں، یہ بے شرم لوگ ہیں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں دیتی میرے ایٹیکیٹس کہ میں انہیں کن کن نام سے پکاروں۔ اچھا افتخار صاحب، یہ جو سارا انسیڈنٹس ہوا ہے اس میں علی محمد اور اسد عمر انہوں نے کنڈیم کیا ہے، دیٹ مینس کہ یہ ان کی پارٹی کے تھے، ادروائز وائی وڈ دے کنڈیم اٹ، اور ہیز دے کنڈیمڈ اٹ ایٹ لارج؟ نو، نہیں، اسی بات نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنے اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جس طرح بخاری صاحب نے کہی ہے، یہ کوئی سیاسی بات تو نہیں ہے۔ ہاں بالکل نہیں، اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل گیم۔ تو انہوں نے، اسد نے اگر ایسی بات کی ہے، اور علی محمد خان کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز ہی اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے… خان صاحب مجھے آپ اپنی بات کاٹنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ جس بات کا اعلان شیخ رشید نے ایک دن پہلے کیا ہو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حماقت ہو گئی ان سے۔
It was planned this way यार. मैंने कब कहा हमाकत होगी? जो इन्होंने सवाल मुझसे किया, मैंने कहा वो कि असद उमर और अली, मैंने अली कहा की जो बात। असद ने और उसने जो हरकत की, जो माफ़ी मांगी है, जो अफसोस का इजहार किया है, बतौर एक अच्छे मुसलमान के किया। अच्छा मुसलमान तो उसको साबित करना चाहिए अपने आप को जो रियासत मदीना का वाली क्लेम करता है. उनको चाहिए कौम से माफी मांगनी. वो नहीं माफ़ी मांगेंगे, जाए आप क्या बिगाड़ लेंगे उनका? नहीं, कुछ वो नहीं तो बिगाड़- आपने पिछले हम नहीं बिगाड़ेंगे, वो बिगाड़ेंगे जो बिगाड़ने वाले हैं. लाहौर में जो तकरीर की अपना ये जो कौन सा ईवान है यार, ईवान इकबाल में, और वहाँ पर जो तकरीर की, आप तकरीर नहीं उनकी सुन रहे कि वो क्या कह रहे हैं? देखिए इशू ये नहीं है। इफ्तिखार कहाँ जा रहे हैं हम? तबाही की सर, मैं तो 2 महीने से यहाँ चीख रहा हूँ। बताएं ना, और आप आपने जो- लोगों को आपने बताएं। जो कहा है कि उसके बाद जो उसके साथ ज्यादती की गई बुक्की के साथ, और रद्द-ए-अमल हुआ कि फिर कुछ लोगों ने पकड़ के कुछ लोगों को फेंटी लगाने की वो कोशिश की। ट्राइबल लोग हैं. नहीं नहीं, वो सिर्फ वो नहीं है, हर एक से होगा। एक बात याद रखिएगा बुखारी साहब, अगर आपको मार पड़ी पीटीआई के हाथों आपके मोहल्ले में, तो आपका कोई चाचाजाद, मामूजाद, को बाबा, दोस्त, को तलक वाला, वास्ते वाला, को जैसे इत्तला मिलेगी कि आपको कोई मार गया है, वो आएंगे आपके घर, कहेंगे चलो कौन मारने वाला सी, दे विल गो टू दैट प्लेस. दिस इज ए नेचुरल थिंग. आई हैव सीन इट इन द पीएनए मूवमेंट. नेशनल साइकी. हाँ, PNA यस, में। आई हैव सीन इट. सो मैं तो मिन्नत कर चुका हूँ, क्या मिन्नत करने से ज़्यादा हम कहें कि भाई खुदा के वास्ते सियासत को सियासत रहने दो. कितनी देर एनआरकी के लिए? दिस कैन ट्रिगर एनी टाइम. आज होने लगी थी पेशावर में, पीटीआई का मस्जिद में पीटीआई के वर्कर थे, उन्होंने इमाम मस्जिद के साथ कुछ तलक कलामी की, वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन इकट्ठे हो गए और उन्होंने रोका, तो ऐसे तो होगी ना ट्रिगर. ये सही, इसका कोई ऑर्गेनाइज प्लान नहीं होगा. अब सवाल है कि जिन लोगों ने शरारत की, जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं, वो कैसे फ्लाई करके फौरी तौर पे यूके वापस चले गए. दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड ए वेरी डिटेल इंटरोगेशन एंड वेरी डिटेल स्टडी. और ये बात जो शेख रशीद की है, शेख रशीद का वो भाई है, कज़न, आई डोंट नो व्हाट इज, भतीजा है वो. भतीजे ने भी ये बात की है. वो एक कदम और आगे चला गया. हाँ, तो अब सवाल है कि ये क्या है. मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ खुदा का वास्ता है, इलेक्शन का इंतज़ार करें. जब कभी भी इलेक्शन हो, आप इलेक्शन में आएँ, अपनी स्ट्रेंथ का इजहार करें, पोलिंग स्टेशन में जाएँ, वोट डालें. आप जीत जाएँ, गुड. आप हार गए तो उस हार को तस्लीम करें. ये ऑल द पार्टीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ. लेकिन अगर आपका ख्याल है कि इस तरीके से लोगों पर हमले करके और उस मुकद्दस मकामात पे लोगों के पीछे नारे मार के आप इलेक्शन करवा लेंगे, तो मैं आपको ये बताने में अपना फ़र्ज़ महसूस करता हूँ बतौर एक बुरा मुसलमान कि मैं इतना अच्छा मुसलमान नहीं. अल्लाह जाना कि मेरे गुनाहों को अल्लाह तबारक ताला माफ़ करता नहीं करता, मुझे उसकी माफ़ी मिलती है नहीं मिलती. लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये जो कार्ड आप खेल रहे हैं, इस कार्ड को खेल के इलेक्शन नहीं आप करवा पाएंगे. क्यों जावेद, ये जो इन्होंने अभी बात की है, अब इसमें कितनी गहराई है कि अब क्या हर बंदा ऑन गार्ड है? पीजे, पहली बात तो यह है कि मैं इस वाक़े के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ कि मुसलमानों के लिए 3 मसाजिद का एहतराम और उन मसाजिद में जो मुसलमानों के लिए दिलों में जो इज़्ज़त है, एक हरम पाक की, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की, और तीसरी मस्जिद अक्सा की, जो इज़्ज़त है वो किसी और चीज़ की नहीं है. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम मदीना शरीफ जाते हैं तो मदीना की हदूद में दाखिल होने से पहले लिखा होता है कि सिर्फ मुसलमान इधर दाखिल हो सकते हैं. सोचें कितना बड़ा मर्तबा है ये. तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम जाते हैं तो हमें निगाहें हमारी झुकी होती हैं, हमारे दिलों में पेशेमानी होती है, तकलीफ़ होती है अपने गुनाहों की, अपनी करतूतों की, कि हम अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल नहीं कर सके. हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमें ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करने का हुक्म जैसे ही हम मदीना की हदूद में दाखिल होते हैं. तो मेरे लिए सरप्राइज ये है, ये कौन से मुसलमान थे, ये किस किस्म के मुसलमान थे जो अपने आप को, हु इज गंडापुर, हु इज मरियम औरंगजेब, उस हदूद में, हु इज नवाज शरीफ, हु इज शहबाज शरीफ, हु इज इमरान खान, दे ऑल आर मुस्लिम. अगर आपने एक मुसलमान की हुर्मत की, उसकी इज्जत की और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हुक्म है, आपने अदब से रहना है. अदब का हुक्म है, अखलाकियात का हुक्म है, इंकसारी का हुक्म है, और आप हुल्लड़बाजी कर रहे हैं.
آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں, آپ نعرے بازی کر رہے ہیں, اور یار 4 انڈیویجولز کے لیے آپ نے اپنے پورے دین کو سٹیک پہ لگا دیا. یہ کون سی سیاست ہے؟ اور جس طرف آپ بات کر رہے تھے اور جو اس طرف افتخار صاحب اشارہ کر رہے تھے, دیکھیں آج آپ کی سیاست پہلے پولرائز تھی, آج آپ فریگمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. آج وہ اس توڑ پھوڑ کا شکار ہے کہ جہاں آپ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی طرف لے جا رہے ہیں. جو افتخار صاحب نے پشاور والے واقعے کی طرف اشارہ کیا, اس طرح کے بے تحاشا واقعہ ہوں گے. اور جس طرف آپ کہہ رہے تھے کہ ٹریگر ہوگا, دیٹ کوڈ بی اینی ٹائم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سیاسی نفرت شر انگیزی میں اس حد تک اس قوم کو پچھلے کئی سالوں سے آگے لے گئے تیار کر کے, کہ جہاں وہ سیاست چھوڑ کے, ایویڈنس چھوڑ کے, الزامات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قبروں تک پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے. اس سے زیادہ برا وقت پاکستان کی سیاست میں ہو نہیں سکتا. یہ جس دن نور عالم کی تصویر آئی تھی, میں نے اسی پروگرام میں اس دن کہا تھا کہ ہم بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. وہ نور عالم کی جو تصویر تھی وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی تمہیں گالی دے, تم جا رہے ایک شاپنگ سینٹر پہ, تمہیں گالی پڑے گی, سن لو گے, چپ کر کے چلے جاؤ گے, لیکن یو ول کم بیک. اور جن لوگوں کو تم آئیڈینٹیفائی کر لو گے ان کو تم معاف نہیں کرو گے. یہ ایک نیچرل فنانم ہے, اس میں کوئی میں تم سے تمہاری اس میں کوئی عقل یا دانش یا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ ایسا ہو جائے گا, تو اس سے ہمیں بچنا ہے. بالکل, میں بریک کی طرف چلتے ہیں جی. لیکن یہاں میری بحثیت ایک پرانی دوستی کے عمران خان کو یہی ہوگا کہ آپ ریاست مدینہ کی بڑی بات کرتے ہیں. آج دیکھیں کیا ہوا ہے مدینہ کے اندر. وہ ننگے پاؤں جاتے ہیں مدینہ میں جب داخل ہوتے ہیں. آپ نے اس کو خود کنڈیم کرنا ہے. بالکل آپ نہیں, ابھی تک نہیں کیا. میں یہی, اور یہ ہم ساروں کی طرف سے آپ نے اس کو کنڈیم کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ریاست مدینہ کے آپ ہمیں اگزامپل دیتے ہیں, proud of it, great, but لیکن what happened there, sir, nobody is proud, and I'm sure you're not proud of that. So please condemn this, because جنہوں نے بھی کیا ہے یہ کام صحیح نہیں کیا. ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, طارق جو جمیل, حالانکہ کل وہ خاص طور پہ آپ کے مہمان تھے اور آپ نے ٹیشو کے پیپر بہت سارے اکٹھے کیے ہوئے تھے اپنا اس کے لیے, وہ جو دعا ہوتی ہے, انہوں نے کنڈیم کرنے کی ہمت کر لی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر وہ کنڈیم نہیں کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگی. جو مسلمانوں کے مسلمان جو چاہتے ہیں وہ پھر آپ کو پرے کر دیں گے, اور وہ جو رسپیکٹ آپ انجوائے کرتے ہیں وہ رسپیکٹ ختم ہو جائے گی. ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں, اور ٹھنڈے دل سے سوچئے, ٹھنڈے دل سے, کوئی بھی ہو ایسی جگہ پہ نہ کرو. اور ایون ہیئر ان پاکستان کسی جگہ بھی نہ, کسی جگہ نہیں جی, مساجد کے اندر اور یہ مقدس جگہوں کے اندر نہیں پیجے, شادیوں میں نہیں نہیں. جو افتخار صاحب چلیں جی, سیاسی اختلاف ہونا علیحدہ چیز ہے. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. یہ جو ریٹیلیشن ہم نے دیکھی ہے پرٹیکولرلی آن قاسم سوری, ڈپٹی اسپیکر آف دی اسمبلی, اینڈ آف کورس ان کے جو کمپلس تھے اعجاز چودھری. اب بات آتی ہے جس جگہ پہ ہوا ہے کوساب باکٹ میں, جن لوگوں کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, وہاں ڈپلومیٹس آتے ہیں, وہاں آپ کے فارنرز آتے ہیں, وہاں آپ کے بڑے سینئر پولیٹیشنز آف آل پارٹیز دے کم دیر. اور یہ انسیڈنٹس جو ادھر ہوا ہے یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا, لیکن اگر یہ انسیڈنٹس ایسے شروع ہونے چل گئے تو پھر مجھے بتائیں افتخار صاحب. یہ میں نے اس پہ پہلے بات کر سکتا ہوں, برا لگتا ہے کہ ایک بات کو بار بار دہراؤں, برا لگتا ہے. دیکھیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, سیاست کو سیاست رہنے دیں. اگر آپ کے پاس کوئی پارٹی میں پروگرام ہے, آپ کا کلیم تھا کہ آپ پاس پارٹی کا پروگرام ہے, 4.25 سال آپ نے بات کی, ان میں سے ایک کام بھی آپ پورا نہیں کر سکے, آپ نئے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, ضرور جائیے. آپ یہ کہتے ہیں نا الیکشن آپ کی مرضی کے ہوں, حکومت آپ کی مرضی کی بنے, چیف آف آرمی اسٹاف آپ کی مرضی کا ہو, یہ جو خواہشات ہیں شاید یہ پوری نہیں ہوں گی. آپ کو ایک حق ہے, وہ ہے پارٹی بنانا, جا کے لوگوں سے ووٹ مانگنا اور ان ووٹوں کو تسلیم کرنا. اور میں آج پریڈکٹ کر رہا ہوں, آپ کے اس ٹیبل پہ بیٹھے, یہ پارٹی کسی بھی انتخابی نتائج کو نہیں مانے گی. یہ میں آج کہہ رہا ہوں, ان دا منتھ آف اپریل جو ان کا رویہ ہے. اور جو بات آپ نے کی ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, تو ہر آدمی ٹارگٹ ہوگا, تو پھر کون بچے گا. اور یاد رکھیں, دشمنیاں جو ہوتی ہیں نا یہ دور تک جاتی ہیں, اس کا نقصان غریب ورکر کو ہوتا ہے.
یہ جو اربوں خربوں روپیہ کما چکے ہوتے ہیں نا، جس ارب اور خرب کو بچانے کے لیے پھر یہ سیاست کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں یا آپ کے سامنے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں اپنے مخالفین کے، ان کو تو نقصان نہیں ہوگا، ان کے پاس تو پرائیویٹ جہاز بھی ہیں، یہ تو اڑ کے چلے جائیں گے، یہ تو اس وقوعے کے لیے اتنا پیسہ لگا دیں گے کہ وقوعے میں ان کا نام ہی نہیں ہوگا۔ لیکن میرا غریب ورکر مر جائے گا، خواہ وہ کوئی بھی سیاسی سوچ رکھتا ہو، مجھے اس سے ہمدردی ہے، مجھے اس کے خاندان سے ہمدردی ہے۔ افتخار صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے جو معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی نظریے کو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، برداشت کیوں نہیں کر پا رہے، اور یہ ایسی بدقسمت سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو دن بہ دن اس میں اور زیادہ گہرائی آتی جا رہی ہے، جس سے عدم برداشت اور اس حد تک نفرت انگیزی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم کسی کے سیاسی نظریے کو برداشت نہیں کر، اور خاص کر عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی نے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو ان کو 1,72,00,000 ووٹ ملے ہیں وہ سارے کے سارے دیندار ہیں، مدینہ کی ریاست کے رکھوالے ہیں، وہ سارے کے سارے اینٹی امریکن ہیں، اور وہی کٹر مسلمان ہیں، اور وہ کٹر محب وطن ہیں۔ باقی جو باقی لوگ ہیں 1,32,00,000 جن کو ووٹ ملا ہے وہ سارے دے سارے، اور یار یہ کیا سوچ ہے؟ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم چاہے زید کو دیں ووٹ چاہے بکر کو ووٹ دیں، لیکن ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے کنسٹرکٹیو۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس کا ایک اور اینگل بھی ہے۔ دیکھیں شاہزین بگٹی کے ساتھ جو ہوا اس کا رد عمل بلوچوں کی طرف سے فوری طور پہ ایک شہر میں آیا، وہاں پہ بلاول بھٹو بھی گیا ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ ہوا تو رد عمل سندھ میں بھی آئے گا، جہاں جہاں کے لوگ گئے ہیں رد عمل آئے گا۔ تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ پورے ملک کو اپنی خواہش کے مطابق اپنی مرضی کی حکومت لانے کے لیے داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں؟ آئی ایم ویری سوری، یہ کوئی سیاسی رویہ نہیں ہے، یہ تو کلٹ کا رویہ ہو سکتا ہے، ایک ایسے گروپ کا رویہ ہو سکتا ہے جو صرف اور صرف اقتدار چاہتا ہے۔ یہ جو آپ کلٹ کی بات یوز کی ہے، کلٹ کا رویہ اختیار کیا جا چکا ہے۔ دوسرا ایک اور چیز ہے کہ اب اکارڈنگ ٹو رپورٹس عمران نے چیف آف آرمی اسٹاف کا نمبر بلاک پہ ڈال دیا اور جنرل فیض کا بھی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتا، اندر کی بات چھپ چکی ہے، بات یہ چھپ بھی گئی باتیں۔ اب یہاں سے ہیڈ لاک، ادھر سے ڈیڈ لاک، واٹ از دا وے آؤٹ؟ یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا شگون نہیں ہے، اور نہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے، اور نہ ہی ان کے رہنماؤں کے لیے، کیونکہ ایک تو قدرت جو سزا دے گی سو دے گی، لیکن مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ اس پر چونکہ بہت جلد اشتعال میں آ جاتے ہیں، اس لیے جتنی جلدی عمران خان صاحب چاہیں، میرا مشورہ ہے ان کو ایک دوست کی حیثیت سے کہ وہ اس کو اسٹیم آف کر سکتے ہیں، مذمت کر دیں، اور قوم سے نہیں معافی مانگ رہے آپ، اپنے رسول سے جس کے آپ دعوے دار ہیں کہ آپ اس کے فالوور ہیں، آپ اس کے پیروکار ہیں، ان کی حرمت کی خاطر اگر آپ یہ کر دیں گے تو یہ معاملہ یہاں کسی حد تک سرد خانے میں چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ Let me add one point. TRP has also condemned this section. سارے ہی کریں گے، تمام مسلمانوں کو کرنا بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چور 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 وہ تو کہے جس کے اپنے بغل میں چور نہ ہوں۔ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ چور ہر طرف ہے، اس لیے جو ان کے بغلوں میں چور ہوں ان کو دوسرے کو چور کہتے ہوئے 2 دفعہ سوچنا چاہیے۔ اب آ جائیں اس طرف، دیکھیے گزارش یہ ہے، یہ تو ایک مذہبی معاملہ ہے، اب سیاسی طور پر آپ آ جائیے۔ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا ہوتا، ان کے جو مخالفین تھے ان کے بارے میں ان کا رویہ تھوڑا سا مختلف نہ ہوتا تو یہ اقتدار کے زینے نہیں چڑھ سکتے تھے۔ اب چونکہ کسی ایک اختلاف کی وجہ سے کسی ایک فرد کے ساتھ آپ کی کٹی ہو گئی ہے تو یہ آپ اپنے رویے پر غور کریں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اہم بات ہے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا جو آپ نے بات کی۔ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، شیئرنگ آف پاور کیے بغیر اس وقت کوئی سیاستدان بخاری صاحب، وہ عمران خان نے ایک ایسی سوچ ڈیولپ کی ابھی ریسنٹلی پچھلے 6 ہفتوں میں، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اپوزیشن سے لے کے ادارے اور اداروں سے لے کے جو ریاست کے باقی ستون ہیں تمام مل کے ان کے اینٹی ہو گئے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سروائیو کر جائیں گے۔ نہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی ریولوشن کی بنیاد رکھ دی ہے جس کو وہ عید کے بعد اس لیول پہ لے جائیں گے جہاں وہ ان تمام جو ان کے اپوننٹ ہیں ان سب کو ناک ڈاؤن کر دیں گے۔ چلیں جی، ایک یہ بریک وہ کا خام وقت ہو خیالی گیا ہے جس کی وجہ سے we وہ have to نمبر go for a بلاک break. Cut us off. Yeah, please.
بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. ابھی بخاری صاحب نے ایک بام شیل چھوڑ دیا ہے کہ اداروں کی وجہ سے یہ آئے آگے, تو دیٹ مینس کہ یہ جو پھر دوسروں پہ کیسز تھے, جھوٹے کیسز تھے, کیونکہ وہ تو واپس آ گئے ہیں نا. تھنک اباؤٹ اٹ. اس پہ اور بات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. آگے ہم جاتے ہیں کہ عمران خان نے جو ورکرز کنونشن میں اپنی بات کی ہے اور اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وائٹ پیپر میں لے کے آؤں گا شریف کے خلاف. وائٹ پیپرز تو اور بھی آگے وہی نا. اینڈ آف کورس اس کے بعد ہی ہیز پرومس کہ جنوبی صوبہ جو ہے وہ میں بنا کے دکھاؤں گا. چلو اچھی بات ہے, لیکن یہاں اس سے پہلے جب جائیں ایک سوال اٹھتا ہے, جو ہو گیا, اب ہم نے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. سعودیز جو کہ ہمارے بڑے قریب ہیں, یہ کیا اس کا ریپرکشن ہوگا فرام دا سعودی گورنمنٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ میں ایک اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. نہیں ضرور. میرے خیال سے جذبات میں یا محبت رسول میں بہت ساری تلخ باتیں, بہت ساری انگارڈڈ باتیں نکل جاتی ہیں, بٹ دے آر آل ناٹ ill meant. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں سعودیز نے آلریڈی اس کے اوپر یہ ایکشن لینا شروع کر دیا ہے. کچھ گرفتاریوں کی تصدیق جو ہے سعودی ایمبیسی نے کر دی ہے اسلام آباد میں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہے. یہ بھی پاکستان کی بدنامی ہے, یہ بھی کوئی بہت بڑا سرٹیفکیٹ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. ہمیں یہ اوائڈ کرنا چاہیے تھا. ایک بار پھر کہتے ہیں کہ اس معاملے کو آگے بڑھاوا دینے کی بجائے پرائم منسٹر صاحب کا پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر برف ڈالے, اس کے اوپر پانی ڈالے. میں اضافہ کر دوں, ابھی فواز صاحب نے ٹویٹ کی, وہ کیا ہے, ان کا بیان چل رہا ہے, ٹکر کا ہے کہ گرفتار ہونے والے جو ہے نا وہ مزدور طبقات سے ہیں, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا ایک منٹ, یہی تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ غریب طبقات کو آپ اکسا کے ان کو مشکلات میں پھنسا رہے ہیں. میں تو اس کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں آپ ایسا نہ کریں. اچھا نہ کریں. اگر آپ کو قربانیاں دینی ہیں تو آپ 100 کتنے تھے جنہوں نے یار یہ دیکھیں بخاری ایک منٹ پلیز لیٹ می فنش. بڑا اچھی فکر تباہ و برباد تو میرا کرتا. وہ کتنے ہیں میں نے جو بیٹھے ہوئے گھر میں تنہائی لے رہے ہیں جو ہے ان کو لے جائیں ساروں کو, اور ان کے ذریعے امریکہ مردہ آباد کے نعرے بھی لگوائیں جو آپ نے 123 جو امریکہ مردہ آباد کے نعرے بھی لگوائیں. بڑا اچھا جلوس ہوگا, لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑک کے ادھر کھڑے ہوں گے, اور یہ 123 لوگ. لیکن جاوید ایک سیکنڈ, آپ بھی اس کا جواب دیجئے. آپ اس سے ایگری کریں گے کہ جو لوگ ویڈیو میں آئے ہیں ان کو تو پکڑو آپ؟ ڈیفینیٹلی ایویڈنس تو ہے کہ نہیں؟ کوئی رائے نہیں. جو لوگ ویڈیو میں ان کو تو پکڑنا چاہیے, سزا بھی ہونی چاہیے جو سعودی قانون کے مطابق سارا کچھ ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاسی طور پہ نہیں لینا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری, جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں سیاسی طور پہ نہ نہیں تو مذہبی طور پہ لیں. پہلے بات تو کرنے ساتھ اس کو سیاسی طور پہ بالکل نہیں لینا چاہیے, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہے, چاہے وہ عمران خان, اس پہ سیاست اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کو اور اسی طرح حکومت کو مل کے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور مل بیٹھ کے آگے کے لیے اس طرح کے واقعات کو سدبار کرنے کے لیے. اچھا جی وائٹ پیپر بتائیں نا, یہ جو وائٹ پیپر کا وہ جی وائٹ پیپر تو اتنے, وہ شہزاد اکبر صاحب روز جو ایک وائٹ پیپر لہرایا کرتے تھے, اتنی لمبی پریس کانفرنسیں کرتے تھے, ہر روز ان کے ہاتھ میں ایک وائٹ پیپر تھا. لیکن بدقسمتی ایک بات ہوگی پیچھے, وہ آپ کو ایک کالی گاڑی نظر آئی ہوگی انگلینڈ کی ایک سڑک کے اوپر کراس دا روڈ, اور یہ ادھر جا رہے ہیں اور کچھ بات چیت کر کے واپس آ رہے ہیں. وہ بھی تو وائٹ پیپر ویسے ہی ہوتے ہیں نا. اچھا وائٹ پیپر چھاپتے رہے, پوری تفصیل بتائیں نا, سارے پھر انوالو تھے نا اس وائٹ پیپر میں. ایک منٹ یار, نہیں تم اس وائٹ پیپر کی بات نہیں کر رہے. وہ جو نواز شریف کی کرپشن ہے, جو شہباز شریف کی کرپشن ہے, جو حمزہ شہباز کی کرپشن ہے, جو مریم کی کرپشن ہے, جو اسد زاری کی کرپشن ہے, بلاول بھٹو کی کرپشن ہے, بلاول بھٹو کی پھوپھی کی کرپشن ہے, وہ وائٹ پیپر سارا سال سے تمہارے پاس پڑا ہوا ہے, اس میں سے کیا نکالنا. ہاں ایک بات تم نے بہت اچھی کی, کل تک تم 20 لاکھ لوگوں کو بلا رہے تھے, کل تک آپ 20 لاکھ لوگوں کو بلا رہے تھے. ملتان جاتے ہی ٹیمپریچر بہت بڑا I-42 تھا وہاں پہ, آپ نے وہ 20 کو 30 کر دیا. آپ کو پتا 10 لاکھ لوگوں کا فرق کیا ہوتا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, آپ نے وہاں پہ کہا ایک خاتون کو پیسے دے کے 2018 میں کتاب لکھوائی, اور عید کے بعد پھر اس طرح کی ایک حرکت کرنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا عید کے بعد میری کردار کشی ہوگی. یہ خاتون کون تھی بھائی؟ یہ ان کی گھر والی تھی, ریحام خان کی بات ہو رہی ہے. ان کی زوجہ تھی,
ان کے نکاح میں تھی. اچھا بدقسمتی کیا ہے نکاح میں آج ہماری پیجے آج بدقسمتی کیا ہے آج ہماری سیاست میں ڈسکشن کے لیے ایک دوسرے کے خلاف صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں. پچھلے یہ تو 10 سال کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ پچھلے 35-40 سال سے وائٹ پیپر آتے ہیں, لیکن ان وائٹ پیپرز کا حشر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان سے ایک جنوبی صوبہ بنے گا کہ نہیں؟ بننا چاہیے. Why not؟ انہوں نے 4.5 سال میں کیا کیا؟ ایک بار نہیں اس کا سوال کا جواب دو ٹوک دیں. بننا چاہیے, بتاؤ. لیٹس گو. بننا چاہیے, کون انکاری ہے؟ لیکن اس پہ سارے سیاست کرتے ہیں. پی جے جو میری بات تھی وہ یہ تھی کہ 35 سال سے سارے وائٹ پیپر کر رہے ہیں, سارے پولیٹیکل سلوگنز مارتے ہیں اپنے الیکشنز کے لیے. عملی طور پہ عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ صرف اقتدار کی نعرے ہیں. وائٹ پیپر آ گیا صرف پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو گرم کرنے کے لیے. یہ کہانی ہے, بہانے. عمران خان 3.5 سال حکومت میں تھے, ان کے پاس 1 سیکنڈ نا 3.5 سال حکومت میں تھے. کہتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی جس میں تمام لوگ آن بورڈ تھے. تو انہوں نے کتنوں کو اندر کیا, کتنوں کو وکٹر سزائیں دلوائیں اور کتنوں سے ریکوری کی. ون لائٹر نوٹ فرام ہز اون اسپیچ. جس کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو وہ کبھی بھی سامراج کے خلاف نہیں بول سکتا. کیوں نہیں 3.5 سال میں منگوایا؟ میں اتنا پیارا ہلکا سا لفظ کہنا چاہتا سر, جس کا خاندان ہی باہر ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خاندان سارے اس کا تعلق کوئی نہیں پالیٹکس. خاندان سارے باہر بیٹھے ہی از ڈیورسڈ. نہیں تو میاں نواز شریف کا بھی تو آدھا خاندان سارا ادھر ہی بیٹھا ہے. جاوید صاحب میں کچھ جاوید یار پلیز تم اپنی تھیوری اس وقت کیا کرو جب میں بات مکمل کر لیا کروں. پلیز کنفیوز کر دو تو مجھے بھی میرے سننے والوں کو بھی. وہ کہتا ہے کہ جس کا پیسہ ملک سے باہر ہو, اب فکرہ سنیے گا, وہ کبھی بھی سامراج کے خلاف نہیں بول سکتا. میں مانتا ہوں. میں نے ایک لائٹر نوٹ پہ پوچھا ہے جس کی فیملی بھی باہر رہتی ہو اس کے بارے میں کیا ہے. بھائی اتنا میں نے کہا بس. دیکھیے آپ نے بات کی تھی اس جنوبی صوبے کی, اس کے لیے بری یہ تھی کہ ان کے پاس نہ وہ میجورٹی تھی کہ ریزولوشن پاس ہو جائے پنجاب اسمبلی میں. انسسٹ کر رہا ہے کہ بریک ادروائز دل کٹ. I'm so sorry, we'll start from you. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں because we are under the command of the PCR and the MCR. ہمارے ساتھ رہیے آپ. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. آج القدس ڈے ہے اور آف کورس ہماری لیڈرشپ نے یہاں اس کو کنڈیم کیا ہے, لیکن یہاں جو رپورٹ آئی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ہر رمضان کو مسلمز کے خلاف ایکٹ ہوتا ہے یہ اس مسجد کے اندر اور ورشپ اس کے اندر. تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ عمران پلیز اس کو بھی کنڈیم کریں جو مسجد النبی میں ہوا ہے. اب بات آتی ہے کہ یہ 42 لوگ انجر ہوئے ہیں. میں تو مسجد کے اندر بھی گیا ہوں اور اس غار میں گیا ہوں جہاں سے رسول پاک معراج پہ گئے ہیں. آپ نے ویڈیو بھی اس کی دیکھی ہوگی, یہ لگی ہوئی ہے. دا کوشچن از ہم کب تک یہ جو یہ کانفلکٹ ہے بٹوین دا مسلمز اینڈ دا جوز یہ کب تک کریں گے؟ زائنسٹ ان پرٹیکولر. اور یہ انہوں نے جو بات کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, زائنسٹ وہ ہیں جو اسرائیل کے لیے بھی نہیں لڑتے ہیں, وہ لڑتے ہی نہیں ہیں اور ان کو خود اندر وہاں گالیاں پڑتی ہیں. بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. The question here arises کہ ہم یہ جو کانفلکٹ دیکھتے ہیں اور اب عرب کنٹریز بھی ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز وہاں شروع ہو گئے ہیں. میں نے خود یو اے کی ایمبیسی دیکھی ہے, میں نے خود سعودی عربین ایمبیسی دیکھی ہے اور بھی ایمبیسیز دیکھی ہیں جو کہ وہاں کام کر رہی ہیں. ہم کس موڑ پہ ہیں اور اس کو کیسے ہم ڈیفیوز کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ہر سال نہیں ہر روز جو کچھ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے. رام اللہ اس طریقے سے یعنی چاہے وہ غزہ کی پٹی ہے چاہے وہ رام اللہ ہے, جس طرح انہوں نے کہا وہاں جس طریقے سے رuthlessly کولڈ بلڈ میں جو فلسطینی ہیں ان کا خون بہایا جاتا ہے, اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت تو ہے ہی, لیکن اس کے خلاف میرے خیال سے جہاد کی بھی ضرورت ہے. ہماری جو اسلامی تنظیمات ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ, اور آج کل خاص طور سے جبکہ جیسا پی جے نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو رہے ہیں, وہ کیا مجبوریاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اور میرے خیال سے ایک سلوٹ ضرور کرنا چاہیے اس وقت کی حکومت کو. اس کے اوپر یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ شاید اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے, لیکن میرے خیال سے اسٹیڈ فاسٹ سٹانس لیا ہے اور عمران خان نے اس قسم کا کوئی اندیہ بھی نہیں دیا, اور یہ بہت اچھی بات ہے. پاکستان واحد ایک ملک ہے جو القدس کے حوالے سے جس کی سینسٹیوٹیز
بہت ہائیلی چارجڈ ہیں. اس لیے مسلمان ممالک کو بھی چاہیے, مسلمان تنظیمات کو بھی چاہیے کہ وہاں ہونے والے ظلم و ستم کے اوپر آواز اٹھائیں, یونائٹڈ نیشن کا فورم استعمال کریں, دنیا بھر کے کیپٹلز میں لوگوں کو بھیجیں اور انہیں اویئر کرائیں کہ قدس کے حوالے سے جو کچھ ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے اور جو تاریخ, خونی تاریخ لکھی جا رہی ہے, اس کا اب اینڈ ہونا چاہیے. میرے خیال سے فلسطینیوں نے بہت سزا بھگت لی ہے اس کی. بالکل صحیح. اب یہ دیکھیں جی, آپ افتخار جانتے ہیں, یہ سب اکٹھے رہتے تھے, جھگڑا بہت پرانا ہے. الاقصی ہے, اس کے بعد اس کو کہتے تھے ویلنگ وال, اب اس کو کہتے ہیں ویسٹرن وال. ویسٹرن وال کے نیچے آپ جائیں, وہاں کنگ ہیرڈ the فرسٹ کا ٹیمپل ہے, جو کہ یہودیوں کا, ان کا, جس کو یہ مانتے ہیں. اب یہ کانفلکٹ وہ ہے, they want to get rid of Aqsa because it's right on top. ہیرڈ کا ٹیمپل انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے, آپ جائیں نیچے, یو ول بی امیزڈ, اس کی جو بنیادیں رکھی ہوئی ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ یہ سارا کام, ول یو اگری ود می اور ناٹ, کہ یہ سارا ٹرمپ نے گند کیا ہے. دیکھیں جی, میں تو ان کے ساتھ ہوں. ٹرمپ گند ٹرمپ نے کیا ہے, گند یورپ نے کیا ہے, ہم سب نے کیا ہے. یہ مسلمان ممالک بھی اس گند میں برابر کے شریک ہیں. یہ ہمارے ملک ہے, یہاں پہ یہ ٹی وی پہ پروگرام ہم کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ جو کتنے ملک ہیں یار, کتنے ملک ہیں اسلامی, کافی ہیں, بہت زیادہ ہے. 57 ملک ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی بھی مسلم ملک کے ٹیلی ویژن کے پر کسی نے اتنا وقت بھی دینے تکلیف گوارا کی ہوگی جتنا آپ نے. لیکن لاہور میں آج القدس کی ریلی نکلی. ہم ینگ, جب ہم ینگ تھے, اسٹوڈنٹس تھے, ہم ریگولر نکالتے تھے. اچھا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ پاکستان کے اندر جس جوش اور جذبے کے ساتھ یوم قدس منایا جاتا تھا, جس طرح جماعت اسلامی, آپ کو یاد ہو گیا نکالتی تھی, اب وہ جوش اور جذبہ بھی مان پڑتا جا رہا ہے. اور بدقسمتی کیا ہے کہ پاکستان تو پاکستان, پوری مسلم امہ خاموش ہے. اب مجھے اس پوری القدس کے حوالے سے ان کا لفظ یہ کویشچن کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ ہوشی صرف ایک ایران بچتا ہے, یا ادھر سے لیبنان سے نصر اللہ صاحب ہیں جو حزب اللہ کے, مطلب اس کے علاوہ پوری مسلم امہ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ فینانشلی یا ادروائز فلسطینیوں کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے. سب زبانی جمع خرچہ ہے. سعودی عرب نے دیکھ لیں, مڈل ایسٹ نے دیکھ لیں, اپنے انٹرسٹ. تو باٹم لائن کیا بنی کہ آج کی دنیا میں مفادات رہ گئے. اس کے علاوہ نہ کوئی تعلق داری رہ گئی ہے, نہ بردرہڈ رہ گئی ہے, نہ آپ کے مسلم ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کا ساتھ سٹینڈ رہ گیا. فیصلہ بھی تو ہونا ہے حمزہ شریف والا, تھرڈ پٹیشن ڈالی ہے جی, تھرڈ پٹیشن ڈالی ہے. لیٹس سی کہ اس کا کیا بنتا ہے. آئی تھنک یہ 5-6 تو ڈالے گا. نہیں, وہ اصل میں عدالت کے لیے پرابلم یہ آ گیا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آئین کا آرٹیکل 248 ہے, اس کے تحت آپ نے صدر یا گورنر کو کہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں کیا انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ عدالت خود بھی فرسٹ ٹائم اس طرح کے معاملے کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ ماضی میں جب یوسف رضا گیلانی والا کیس تھا. یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم سارے مل کے یہ کہیں کہ چونکہ آئین کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, سینٹر ہے, پنجاب ہے. جاوید اقبال, تھینک یو ویری مچ. افتخار, تھینک یو. اینڈ آف کورس دا لیجنڈری سلیم بخاری, تھینک یو. پروگرام ختم کرنے سے پہلے 5-10 سیکنڈ ہے, ہمیں کشمیر کو نہیں بھولنا چاہیے. کشمیر از اے فوکل پوائنٹ. ٹھیک ہے, ہم حمایت کریں گے پیلسٹائن کی, بالکل کریں گے, لیکن جو سچی بات ہے سچی ہے. میں نے پیلسٹائن کے کسی بندے کو کشمیر پہ بات کرتے نہیں دیکھا. بڑی دیر میں باہر رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہوا ہے. کشمیر کی بات ہوتی ہے, لنڈن میں بھی ہوتی ہے, امریکہ میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ. اس پورے یورپ میں ہوتی ہے, یورپین یونین میں, اور یہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. یمن پہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یمن پہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. لیکن یہ افتخار کی بات صحیح ہے, وہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا آج, لیکن بات صحیح ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کب یونائٹ ہوں گے. پلیز لک آفٹر پاکستان. خدا حافظ.